السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت نیک مسلمان مخلوق آپ سب پر برستی رہو، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 10 محرم 1448 ہجری، جمعے کا دن، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 11 محرم 1448 ہجری، جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 26 جون 2026 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلت آج کے دن ہمارے سارے کائنات پر بھاری ہے، سبحان اللہ۔ کس لیے؟ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو ہم پر نوازا ہے، ساری کائنات کے مخلوق پر نوازا ہے نبیوں کے ذریعے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے پیغمبر، سبحان اللہ، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بتایا کہ یہی دن ہے کہ اسی دن میں بہت سارے پیغمبروں کو فضیلت عنایت کی ہے، اور ہم کو اللہ کی نعمتوں سے، خوش ندگی سے، مضبوطی سے جوڑا ہے۔ اسی لیے شکرانہ ادا کیجئے، روزے رہیے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑ جائیے، قرآن شریف کی تلاوتیں کریے۔ دیکھیے، ہمیں معلوم ہوتا ہے جب ہم سورے کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی فضیلت کتنی پیاری، نور کے لباس اوڑھ کر ہم پر بھاری اور نعمتیں برسا رہی ہے، ہو رہی ہے۔ کس طرح یہ ہمارا بن رہی ہے نور؟ کس طرح؟ اسی طرح جب ہم علم حاصل کر اس علم کے سہارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتے ہیں، جب نعمتوں سے جڑتے ہیں اور علم کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کو اپنا لباس نہ بنائیے، اسے دیکھتے نہ رہیے، بس غلطی کو چھپانا ضروری ہے۔ ایسے غلطی کہاں کریے کہ وہ غلطی کو چھپاتے رہنے میں دن چلی جائے، ایسے غلطیاں نہ کریے، غلطیوں سے دور رہیے، عبادتوں میں زیادہ مصروف ہو جائیے، اور غلطی ایسا کب کرا تھا غلطی یاد نہ ہو پائے، ایسے غلطیوں سے دور رہیے۔ ہاں، جب آپ صحیح طور پر فیصلہ لینا سیکھ لو گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری پیاری نعمتوں کو جان پاؤ گے، یہ معجزاتوں کے ساتھ جڑے رہ کر، حقیقت کے ساتھ جڑے رہ کر، سبحان اللہ، اللہ کی فضیلتوں سے آگے بڑھ پاؤ گے۔ یہی کہوں گا کہ بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے، قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھیے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جڑے رہ کر نورانی لباس کو حاصل کیجیے۔ ہاں، یہ نورانی لباس جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے من میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسے ڈیولپ کرنے کا بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے، ہمارے نبیوں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، کیسے کیسے فیصلے لیے گئے یہ جاننا ہوتا ہے، جو شہادتیں حاصل کی ہے، سبحان اللہ، ساری فیملی کو، سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے لیے، میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور اسی فیصلے پر لبیک کہا۔ اللہ کے فضیلتوں کو جان کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھا، اللہ کی فضیلتوں پر لبیک کہا، سبحان اللہ۔ تو یہی کہوں گا کہ آپ بھی جانیے کس طرح باطلوں سے لڑا جاتا ہے، کس طرح علم کو استعمال کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو فیصلے لینے کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ سمپل، بہت ہی اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنا، آگے بڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور اللہ کی فضیلتوں سے جڑے رہ کر ہمیں جیت حاصل کرنا ہی ہے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی نعمتوں سے جڑے ہوتے ہیں، ہر لمحہ 5 وقت کی نمازوں کی تلاوتیں کر علم کو حاصل کرنا جانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی فضیلتوں سے جڑے رہ کر باطلوں پر حاوی ہو ہی جاتے ہیں۔ تو ان حاوی ہونے پر ہمیں جو وقت ملتا ہے نا، اس وقت کو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ وقت کتنا پیارا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، جب آپ عبادت کر اسے کریڈٹ آپ کی نعمتوں سے جوڑتے ہو، آپ کے لمحے سے جوڑتے ہو۔ یہ لمحہ آپ کو
ہر لمحہ سکون میں رکھتا ہے، دنیا میں بھی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور باطلوں پر حاوی ہوتے رہیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے اچھی راہ پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الاخلاص، سورہ الاخلاص آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آیت نمبر 2، لم یلد ولم یولد، آیت نمبر 3، ولم یکن لہ کفوا احد، آیت نمبر 4۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والی ہے۔ سورہ الاخلاص آیت نمبر 1، ہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اللہ اکبر، کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اللہ اکبر، اور کوئی اس کا ہمسن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جب ہم جڑتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلتیں، جب ہمیں علم ذرا بھی ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلتوں کو استعمال کرنے والا علم، تو یہ معجزات کو سمجھ پاتے، جو معجزات ابھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کہ کس طرح جس قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے اس گندے فرعون سے بچایا تھا، اس گندے حکومتوں سے بچایا تھا، کس طرح فیصلہ لے کر۔ آپ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کتنی لعنت برسائی ہے کہ وہ قوم اپنے ہی قوم کے لوگوں پر اٹیک کرواتی ہے۔ ہاں، میں 7 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، جو اٹیک ہوا تھا، جو میسائلز لانچ ہوئے تھے، وہ ہزاروں کے میسائلز، 100 میں میسائلز ایک ساتھ لانچ ہونے تھے۔ جتنے ایران نے کیے ہیں میسائلز لانچ، وہ بہت کم کیے ہیں، اور وہ ایکوریٹڈ پوائنٹ پر جا کر وہ افیکٹ ہوئے ہیں اسرائیل میں، انہیں لاس ہوا ہے، ان کے اوپر قہر برسا ہے، وہ رونے لگے، بھاگنے لگے، قہر میں آ کر سر چھپانے لگے، عزت کو ڈھانپنے لگے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آکوپائڈ جگہ پر رہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ سمجھیے کہ جب وہاں پہ غزہ نے اٹیک کیا، غزہ کی طرف سے جب اٹیک ہوئے تو زیادہ میسائلز تھے، لیکن وہ سارے کے سارے گرا دیے گئے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملی بھگت سے ہوا تھا۔ اس کے اوپر فیصلہ دے رہا ہوں کہ وہ اسکیم تھا۔ کتنے لوگوں کا نقصان ہوا اس میں، کیا پتہ لگا سکتے ہو؟ ایک انسان کے کرپشن کو چھپانے کے لیے، ایک انسان کی بے وقوفی کو ڈھانپنے کے لیے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ ابھی تک وہاں پہ سہ رہے ہیں۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی غلطی ہے، وہاں کے ایک بے وقوف فیصلہ لینے والے ان کی لوگوں کی غلطی ہے۔ ان کے اوپر لعنت ہے، گندے اسرائیلیوں پر، گندے جیوزوں پر، گندے کرسچنوں پر جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، سب پر لعنت ہے۔ گندے ان مسلمانوں پر جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے، یعنی کچھ مڈل ایسٹ کے حکومت کرنے والے لوگ۔ یہ سمجھیے آپ لوگ، وہ لوگوں نے جب وہاں پہ اٹیک کیا تو سڈن پلٹ گئے ایران کی طرف۔ وہ سوچے کہ لوگوں کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تو، لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ کی نعمت کس طرح بھاری ہوتی ہے، کس طرح اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ لوگ پھر سے ہار کر چھپنے لگتے ہیں۔ قہر برستا ہے، ایسا قہر برستا ہے کہ ان کی آنے والی ہزاروں نسلیں قیامت تک یاد کرتے رہیں گی اس قہر کو انشاءاللہ، اور اس قہر کے خلاف وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی فضیلتیں جب حاوی ہوتی ہے نا تو محبت، علم اور نعمتیں مسلمانوں پر برس ہی جاتی ہے۔
تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلتیں علم نور کی طرح برستی رہتی ہے۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ آئیے دعائیں کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، لبنان کے مسلمان گورنمنٹ، اور ہاں ایران کی مسلمان گورنمنٹ، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں برستی رہو، آمین ثم آمین۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر جان کر صحیح فیصلے لینا سیکھنا ہے۔ ہاں جب ہم اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے، صحیح فیصلے لیتے، تو جیت کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اس جیت کے مزے کو علم کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیے، رکیے نا، کیونکہ لوگ چاہتے کہ آپ رک جائے، دوسرے فیصلوں کو دیکھ کر افسوس کرے، افسوس نہ کیجیے، ہر فیصلے پر جیت کا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اور اللہ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شیعوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے جو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ نقصان نہ کیجیے، نقصان خود کا کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیے۔ دیکھیے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں سے ہمیں جڑے رہنا، آگے بڑھنا آنا چاہیے۔ ہمیں خود کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کسی کا ناحق کے نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے، سب کا فائدہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور خود کا بھی فائدہ ہوتے ہی رہے گا۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں برستی رہو، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دعائیں کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجیوں بھتیجوں کو، میرے نیک مسلمان بھائی بہنوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے قصصوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، نفسی گناہوں سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھ کر آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر دعا مانگ کر دعا کو حاصل کرنے والا بنائے رکھیے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نیک مسلمان مخلوق آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر آگے بڑھ کر جیت حاصل کرنے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے، اور وقف کے بینک کے لیے بھی انشاءاللہ جیت مقرر کرتے ہیں۔ اور ہاں رہی بات موقوف کی، اور اس موقوف میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریے۔ ہر لمحہ عبادتوں کے لیے وقت ظاہری طور پر بہتر ہے، لیکن کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بہت ساری فضیلتیں دیے ہوتے، تو یہ دن بہت ساری فضیلتوں والا دن ہے۔ یہ دن جو ہوتا ہے نا 10 محرم کا، سبحان اللہ، بہت پیاری نعمتوں والا ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔